اون بن نبی جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم گودنے والی اور گدوانے والی، سود کھانے والے اور اسے کھلانے والے پر لعنت کی ہے۔ اسی طرح آپ نے کتے کی قیمت اور زانیہ کی کمائی سے منع فرمایا ہے، نیز تصویر بنانے والوں پر بھی لعنت کی ہے۔ تو سب سے پہلے جسم کا گودنے کا عمل، جسے ٹیٹوز کہتے ہیں، یعنی جو کسی سے مطالبہ کرے کہ میرے بنا دو، یا جو بنا کے دے، یعنی ایسا عمل جس میں جسم کو سوئی یا اسی طرح کی کسی اور چیز کے ساتھ چھید کیا جاتا ہے، یعنی اس کو پرک کیا جاتا ہے، پھر اس میں کوئی رنگ بھر دیا جاتا ہے اور یہ رنگ پرماننٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہ فعل جو ہے یہ ملعون ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، سود کھانے والے اور کھلانے والے اور اس پہ دو گواہی دینے والوں پر، جبکہ وہ جانتے ہو کہ یہ سودی معاملہ ہے، اور جسم گودنے والی اور گدوانے والی عورتوں پر، کیونکہ زیادہ تر یہ عورتیں کرتی ہیں بیوٹیفیکیشن کے لیے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والے پر، اور جو مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد مرتد ہو کر عرابی بن جائے، یعنی باہر جنگلوں میں نکل جائے، وہاں رہنے لگے، یہ لوگ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ملعون ہوں گے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ دوسری چیز، سود کا کھانے والا۔ ربا خاص چیزوں میں اضافہ لینا، یعنی زیادہ وصول کرنا۔ ربا ہر چیز میں نہیں ہوتا، یا تو ادھار بیچنے کی صورت میں ہوتا ہے کہ اگر تم نقد لوگے تو اتنے کی، ادھار لوگے تو اتنے کی، زیادہ پیسے لے اس میں، یا مخصوص چیزوں میں اضافہ لینے کی صورت میں ہوتا ہے۔ مخصوص چیزیں 6 ہیں: سونا، چاندی، گندم، کھجور، جو اور نمک۔ سود جو ہے ہر چیز میں جاری نہیں ہوتا، مثلا 2 نکمے اونٹ دے کے ایک اچھا اونٹ خرید لینا، یہ سود نہیں۔ تو سونا، چاندی، گندم، کھجور، جو، نمک، ان چیزوں میں اگر انسان ردی دے کے اور پھر اس کے ایکسچینج میں بہتر لے تو نہیں، پہلے ایک چیز بیچے اور پھر اس کے بعد دوسری خریدے۔ سود جو ہے یہ ایک سنگین گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے 72 دروازے ہیں، سب سے کم درجے کا گناہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ سود کو انگریزی میں انٹرسٹ بھی کہتے ہیں۔ سب سے بڑا سود یہ ہے کہ بندہ اپنے بھائی کی عزت پہ دست درازی کرے، کسی کو برا بھلا کہے، یہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے، اور ایک روایت میں ہے جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا۔ جس نے جو چیز خیانت کی، قیامت کے دن اسی کے ہمراہ لایا جائے گا۔ سود کھانے والے کے بارے میں ہے کہ جس نے سود کھایا وہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن دیوانہ اور بدحواس ہو کے اٹھے گا۔ پھر آیت میں یہ آیت تلاوت کی جو سورۃ البقرہ کی 275 آیت ہے، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو۔ سود سے منسلک ہر شخص پر لعنت کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، گواہی دینے والے اور اس کا معاملہ لکھنے والے سب پہ لعنت فرمائی ہے۔ پھر اسی طرح سود کی ایک قسم یہ بھی ہے، جس نے اپنے کسی بھائی کی سفارش کی، پھر اس سے اس پر ہدیہ دیا اس نے، تو اگر اس نے اسے قبول کر لیا تو سود کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہو گیا، یعنی کسی کی سفارش کر کے، کسی کا کام اس طرح کا کر کے، یعنی آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، کوئی منصب ہے، تو پھر اس پر معاوضہ نہیں لینا چاہیے، شفاعت جو ہے فی سبیل اللہ ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح کتے کی خرید و فروخت منع ہے۔ ابو زبیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے کتے اور بلی کی قیمت کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جھڑک کر روکا، یعنی بہت سخت ناپسند کیا۔ لیکن 3 مقاصد کی وجہ سے کتا خریدنا جائز ہے: جانوروں کی رکھوالی والا، کھیتوں کی رکھوالی والا اور شکاری۔ پھر ہے زانیہ کی کمائی، یعنی ایک عورت زنا کر کے پیسے لے اور پھر وہ آگے استعمال کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، سوائے زانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر تصویریں بنانے والے، یعنی جو ہاتھ سے ڈرا کرتے ہیں یا پینٹ کرتے ہیں، اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جس میں جان اور روح ہو، جیسے چاہے کتا، بلی، پرندے، انسان، حیوان، یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا ہو یا اس نے کسی نبی کو شہید کیا ہو، اور گمراہ کرنے والا امام، اور تصویر بنوانے والوں میں سے جاندار چیزوں کی تصویر بنانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب تصویریں بنانے والوں کو ہوگا، یعنی پینٹ کرنے والوں کو یا ہاتھوں سے ڈرا کرنے والوں۔ کیمرے کا حکم اس سے مختلف ہے کیونکہ وہ بنائی نہیں جاتی، وہ کھینچی جاتی، وہ صرف ایک عکس آتا ہے اس میں، لیکن بے جان چیزوں کی تصویر جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے، جیسے پھولوں کی یا درختوں کی یا پہاڑوں کی یا پانی کی۔